بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 37 ہے، جس میں ہم شاعر صبرۃ بن عمرو الفقعسی کو پڑھیں گے۔ یہ ایک جاہلی شاعر ہیں، اس کے پاس کافی اونٹ اور دیگر ساز و سامان تھا۔ ضمیرہ نحشلی نے اس کو بخل کا طعنہ دیا کہ مال کی یہ کثرت تمہارے بخیل ہونے کی علامت ہے کہ خرچ نہیں کرتے۔ اس پر نحشلی سے یہ کہتا ہے، یعنی صبرۃ بن عمرو نحشلی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں۔ آئیے اشعار پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ اور تشریح بھی کرتے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وقال صبرۃ عمرو الفقعسی اتنسى دفاعي عنك اذ انت مسلم وقد سال من ذل عليك قراقر ونسوتكم في الروع باد وجوهها يخلن إماء والإماء حرائر أعيرتنا ألبانها ولحومها وذلك عار يا ابن ريطة ظاهر نحابي بها أكفاءنا ونهينها ونشرب في أثمانها ونقامر۔ ترجمہ کرتے ہیں، اتنسا دفاعی، اتنسا ہل تنسا، کیا آپ بھولتے ہو، ہل تنسا کیا آپ بھولتے ہو، دفاعی میرا دفاع کرنا، عن کا آپ کی، میں آپ کی دفاع کر رہا تھا، کیا آپ وہ بھول گئے، اذ انت مسلم جب کہ آپ مخذول تھے، مخذول بے سہارا بے کس، وقد سال من ذل اور تحقیق کے ساتھ بہہ گیا تھا آپ سے، علیہ کا قراقر، قراقر یہاں پر کسی پہاڑی کا نام ہے، یعنی اتنی بڑی وادی، وادی قراقر یا پہاڑی سلسلہ، ان کے آپ پر جو ہے نا ذلت بہہ پڑی تھی۔ سال یسیلو بہہ جانا، من ذل ذلت کی وادی تم پر بہہ پڑی تھی، یعنی آپ بہت زیادہ ذلیل تھے، اس وقت میں نے آپ کی مدد کی اور آپ کا دفاع کیا، کیا وہ دن آپ بھول گئے ہیں؟ وَنِسْوَتُكُمْ فِي الرَّوْعِ بَادٍ وُجُوهُهَا، وَنِسْوَتُكُمْ اور تمہاری عورتیں، فِي الرَّوْعِ فِي الْخَوْفِ یعنی خوف کی وجہ سے تمہاری عورتوں کے چہرے جو تھے نا وہ بہت ظاہر تھے، بادن بمعنی ظاہر تھے، وجوہها ان کے چہرے، تمہاری عورتوں کو چہرے خوف کی وجہ سے، یخلنا اور یہ خیال کیا جاتا تھا ان کے بارے میں، یعنی جو بھی ان کو دیکھتا ان کو یہ خیال ہو جاتا، اماءً کہ یہ کون ہیں، یہ باندیاں ہیں، یہ باندیاں معلوم ہوتی تھیں ڈر کی وجہ سے، والاماء حرائر اور باندیوں کا حال یہ تھا کہ وہ آزاد عورتیں تھیں، یہ باندیاں تمہاری آزاد عورتیں تھیں مگر ان کے چہروں پر خوف کی وجہ سے ایسے آثار تھے گویا یہ باندیاں بن چکی ہیں، اگرچہ تمہاری باندیاں ہی تو تھیں، کیوں اتنی ڈر سے گھبرائی ہوئی تھیں۔ آگے ہیں اعیرتنا البانہا ولحومہا، کیا تو اونٹوں کے دودھ اور اس کے گوشت کا ہم پر عیب لگاتا ہے، اعیرتنا عار دینا، حمزۃ الاستفہام ہے، یعنی کیا آپ ہمیں عار دلاتے ہیں، البانہا ابل اونٹنیوں کے دودھ کی عار، ولحومہا اونٹنیوں کے گوشت کی عار، کہ نہ ہم اونٹ کا دودھ دیتے ہیں اور نہ ہم اونٹ کا گوشت دیتے ہیں، اس کا ہم پر عیب اور عار لگاتے ہو، وَذَلِكَ عَارٌ اور ٹھیک ہے یہ عار ہے اور یہ عیب ہے، یا ابن ریطۃ اے ابن ریطہ، ظاہر بہت ظاہر ہے، یہ ایک عار جو ہمیں دلا رہے ہو یہ واقعی میں ایک عار ہے اور ایک ذلت اور مسکنت ہے، یعنی اور یہ عیب اے ابن ریطہ جاتا رہے گا، ظاہر اس کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جاتا رہے گا، زائل ہو جائے گا جب اس کا مصرف بیان کریں گے، جب اس کا مصرف بیان کریں گے تو یہ بھی عیب جاتا رہے گا، آپ پرواہ نہ کریں۔ نحابی بہا اکفاءنا، ہم اس کے ذریعے اپنے بھائیوں کو دیتے ہیں، یعنی ہم یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ہم اپنے بھائیوں کو دیتے ہیں، اخوان والاقارب پڑوسی رشتہ دار وغیرہ کو، اکفاءنا ہم اپنے برابر کے جو لوگ ہیں ہم ان کی مدد کرتے ہیں،
نحابی، نساعد، نعاون، ہم معاونت کرتے ہیں، بہا ان کے ذریعے سے، لبن اور لحوم کے ذریعے سے، اکفاءنا اپنے اخوان اور دوستوں، ونہینا اور ہم منع کیے گئے ہیں اور ہمیں منع کیا گیا ہے، ونشرب اور ہم پیتے ہیں، فی اثمانہا ونقامر، اس سے ترجمہ یہ مراد ہے اور مہمانوں کے لیے ذبح کرتے ہیں اور ان کی رقم سے شراب پیتے ہیں اور جوا کھیلتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ونحینا یعنی نذبحها ونعقرها، ہم اس کو ذبح بھی کرتے ہیں جب مہمان آتے ہیں اور ان کی جو ہے نا ٹانگیں بھی کاٹتے ہیں، ونشرب اور ہم ان کے ذریعے پیتے ہیں، فی اثمانہا جب ان کے پیسے ہمیں ملتے ہیں، یعنی ہم اونٹنیاں وغیرہ بیچتے ہیں، پیسے ملتے ہیں، ونقامر، قامر یقامر اور ہم جوا بھی کھیلتے ہیں، یعنی ہم بہت آزاد ہیں اور آپ ہمیں یہ عار دلا رہے ہیں کہ ہم بخیل ہیں اور بخل کی وجہ سے ہم بہت زیادہ خرچ نہیں کرتے، حالانکہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے میں ہم نے بیان کر دیا۔ آگے بڑھتے ہیں، مزید پڑھتے ہیں۔ وقال آخر من بنی فقعس ایبغی آل شداد علینا وما يرعى لشداد فصیل فإن تغمز مفاصلنا تجدها غلاظا في أنامل من يصول۔ اس کا بھی ہم مختصر ترجمہ بیان کر دیں۔ وقال آخر اور دوسرے آدمی نے کہا، من بنی فقعس جن کا تعلق بنی فقعس قبیلہ بنی فقعس سے ہے، وہ کہتے ہیں ایبغی آل شداد علینا، کیا آل شداد ہم پر فخر کرتے ہیں؟ ایبغی کا معنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ فخر کریں، یا اس کا ہم جو لفظ ہے وہ یہاں پر لاتے ہیں ایفتخرو، افتخر یفتخر فخر کرنا، افتخار، ایفتخر آل شداد، آل شداد فخر کرتے ہیں، علینا ہمارے اوپر، حالانکہ کیا ہوا، وما یرعى لشداد، وما یرعى حالانکہ ان کا تو اونٹنی کا ایک بچہ بھی چراگاہ میں چرایا نہیں، وما یرعى آپ کو پتہ ہے رعا یرعی چرانا کسی، مثلا رعا احمد الغنم، احمد نے یعنی بکریاں چرائیں، رعا یرعا، جسے ہم کہتے ہیں راعی، راعی الغنم بکریوں کو چرانے والا، راعی اس کا اسم فاعل ہے راعی اور راعن۔ تو کہتے ہیں ایبغی آل شداد علینا، ہم پر فخر کرتے ہیں حالانکہ ان کا تو ایک بھی یعنی اونٹنی کا بچہ چراگاہ میں چرایا نہیں، لشداد شداد لوگوں کا، فصیل کوئی ایک اونٹ کا بچہ بھی وہاں پر نہیں چرتا۔ مثال کے طور پر ان کے پاس مال نہیں، ان کے پاس اونٹنیاں نہیں، اونٹنیوں کے بچے نہیں، کچھ بھی تو نہیں ہے، پھر فخر ہم پر کیسے کرتے ہیں، ہم پر ہمارے سامنے بڑا پن کیوں دکھاتے ہیں، یہ مراد ہے۔ اور آگے دوسرے شعر میں کہہ رہے ہیں فَإِن تَغْمِزْ اگر آپ دباؤ گے، غمزہ یغمزو یعنی دبانا اور آزمائش کے لیے چبانا کچھ بھی، فَإِن تَغْمِزْ، فَإِن تَغْمِزْ کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں فَإِن تَضْغَتْ، ضغطا یضغطو دبانے کے معنی میں آتا ہے، فَإِن تَضْغَتْ اگر آپ دباؤ گے، مفاصلنا، مفاصل جمع مفصل جوڑ کو کہتے ہیں، جو جسم میں جوڑ ہیں، فَإِن تَغْمِزْ مفاصلنا اگر آپ ہمارے جوڑوں کو دبائیں گے، تجدھا تم اسے پاؤ گے، وجدا یجدو پانا، انت تجدو آپ پاتے ہیں، تجدھا آپ اسے پائیں گے، غلاظاً سخت، شدید شدت یعنی اس میں غلاظاً ای شداداً ان کو تم سخت پاؤ گے، فی انامل من یصول ان کے ہاتھوں میں کہ جو لڑائی کرتے ہیں اور کہ جو حملہ آور ہوتے ہیں، صال یصول یعنی لڑائی والا یا آگے دوڑنے والا، جنگ وغیرہ میں شرکت کرنے والا، من یصول جو لڑتا ہے اور حملہ آور لوگوں کے قریب، آپ اس کو سخت اور شدید پائیں گے۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ ہم جس طرح کھانے پینے میں اور سخاوت میں یا ہمارے پاس دنیا کے اسباب وغیرہ ہیں تو صحیح، اس کے علاوہ ہم شدت ہیں، ہم حملہ آور ہیں اور ہم بہادر اور شجاع قوم ہیں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، دوسرے سبق میں انشاءاللہ مزید آگے پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ السلام علیکم۔